اس سلسلے میں بتاؤں تاجر کا دکان تجارت یہ خیر کا آدمی اپنی اس تجارت کے ذریعے سے اپنی بچوں کا اپنے کھانا کا پیٹ بھرتا ہے تکلیف کرتا ہے. پھر اسی تجارت کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ کسی کی شاپ ہوگی ایک دو لوگ کام کرتے ہوں گے, کسی کا کارخانہ ہوگا اس میں 10-20 لوگ کام کرتے ہوں گے, جیسے ابھی 50 سال نے بتایا تو 50 ورکرس کام کرتے ہیں. تو یہ خیر کا کام ہے, یعنی کاروبار کے ذریعے سے اوروں کے روزگار کا ذریعہ بننا اور اس کے ذریعے سے کئی گھروں کے چولہے جلنا, یہ خیر کا کام ہے جو تاجر کرتے ہیں. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کے سلسلے میں امت کی رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام, اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں کرتا, یہ بہترین کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر کی, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے روزی کماتا ہے. آپ بتائیے کہ اللہ جو فرمانروائے کائنات ہے, جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے, سارے خزانوں کا جو مالک ہے, وہ آپ سے محبت کر رہا ہے. کہ اللہ کا شکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کماتا ہے, ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس کا ہم بتا سکتے ہیں. ایک صحابی رسول کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا, تو صحابہ نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا کہ وہ رزق کے حصول میں, معاش کے حصول میں بہت متحرک ہے, اور پھر پوری دلچسپی کے ساتھ دلچسپی لے کے کام کر رہا ہے. تو جو سمجھ سکتے ہیں حس کیا, جیسے بیٹھے ہیں سامنے سے دلی سے گزر گیا, جو لوگ بولے کہ آدمی جو ہے پوری دلچسپی کے ساتھ معاش میں لگا ہوا ہے, روٹی میں لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص کی دوڑ ہو, اس شخص کی جو ہے اس شخص کی جو محنت ہے اور اس کی جو دلچسپی ہے اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے, کتنا اچھا تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے, اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی. البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل ہوگا. اب آئیے میں مختصراً یاد بیان کرتے ہوئے کہ بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی جدوجہد رزق کے حصول کی زندگی کب سے شروع ہوئی اور کن لڑائی سے گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تب سے آپ کی معاشی جدوجہد شروع ہو چکی. 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی دکان پر دوپہر سے شام تک بیٹھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ بکریاں چرانے لگے, خود کے لیے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں جو ہے اجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے.
پھر 14 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارت کے خاتمے میں آپ نے شرکت کی، آپ تجارت کے خاتمے میں حصہ لیا۔ اس وقت یہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی طرح کا بزنس ہوتا تھا جس میں شہر کے سارے لوگوں کا مال لگتا تھا اور لوگ جا کے تجارت کر کے سب کا منافع سب کو دیتے تھے۔ تو گرما میں سیریا کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے، اور سردی کے دنوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، اور پھر 14 سال کی عمر میں آپ نے 14 سال میں پہلا سفر آپ نے کیا۔ پھر 18 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے کام کیا، یعنی سرمایہ کسی اور کا تھا اور آپ ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے آپ نے خدمت انجام دی بزنس کے اندر تجارت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ شراکت دار کی حیثیت سے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر سول پروپرائٹرشپ، اونرشپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر دو وقت بناتا ہے، ایک پرچیزنگ کے وقت، دوسرا جو ہے سیل کے وقت۔ پرچیزنگ کے وقت کیسے بناتے ہیں؟ آپ صحیح ریٹ پہ پرچیز کرنا، اچھے ریٹ پہ پرچیز کرنے کا آپ کو پھر سیل میں دی، یعنی مثال کے طور پر نام کہ آپ کوئی چیز یہ 100 روپے میں خریدتے ہیں اور اس کو 120 روپے میں بیچتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 80 روپے میں یا 90 روپے میں خریدتے ہیں تو پہلا پروفٹ تو آپ کو خریدنے میں ہو رہا ہے نا، پھر دوسرا پروفٹ جب آپ اس کو بیچیں گے تو 20 روپے، اس طرح سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا۔ تو پرچیزنگ بھی بہت سوچ سمجھ کے اور اچھے ریٹ پہ کرنا چاہیے، کوالٹی پروڈکٹ خریدنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ تو دو طرح سے کما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی میں جو کمایا ہے، آپ نے کتنا کمایا اس کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس وقت آپ کا نکاح ہوگا تو آپ نے مہر میں 35 اونٹ دیے۔ ایک اونٹ کی قیمت آج کیا ہوگی؟ قریب قریب 1 لاکھ روپے کے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ہے 50 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیے تھے، تو تقریباً 50 لاکھ آج کے دور میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کو دیا ہے، تو پھر آپ ان کی کمائی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر تاجر سے جو ہے مسلمانوں میں تاجر ہونا اور ایماندار تاجر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلی ہماری اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ دنیا میں 5 ایسے ممالک ہیں بڑی اکثریت کے مسلمانوں کے جو تاجرین کے ذریعے سے وہ ملک فتح ہوئے۔ مثلاً فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی اکثریت اسلام میں داخل تھی، جس میں انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، خود ہمارا ملک ہے ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یہ میانمار، یہ سارے علاقے جہاں پر آج بڑی مسلم آبادی ہے یہ تاجرین کے ذریعے سے آباد ہوئی ہے، تاجرین کے ذریعے سے اسلام ہوئی۔ آج بھی اگر ہمارے تاجر صحیح کردار مارکیٹ کے اندر پیش کر سکے تو یہ ممکن ہے کہ آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت اور مختلف سطح کے کاروباری لوگ اس تنظیم سے جڑے ہیں، اس کاروباری فنڈ جڑے ہیں، جس میں چھوٹے کاروبار والے بھی ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے بھی ہیں، مینوفیکچررس بھی ہیں، ہول سیلرس بھی ہیں، ریٹیلرس بھی ہیں، سروس پرووائڈرس بھی ہیں، ہر قسم کے تاجر ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مضبوط نیٹ ورک تاجرین کا رہے تاکہ اس کے ذریعے سے تجارت مستحکم ہو، نئے جو لوگ کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں ان کی رہنمائی ہو، ہینڈ ہولڈنگ ہو، اور جو لوگ ایگزسٹنگ کاروبار میں ہیں ان کو مزید ترقی ملے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے کوئی دکان چلا رہا ہے، مستحکم میں کارخانہ چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، اس اور وہ مطمئن ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی دفاع گائڈ کرتی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے، ایسے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اور کئی اس طرح کی شاخیں قائم کر سکتے ہیں، دکانیں 10 دکانیں کر سکتے ہیں، فیکٹری ہے تو 5 فیکٹریز کر سکتے ہیں، اور اس لیے روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ جو ہے آپ بن سکتے ہیں۔ یہ کام دفاع جو ہے کریں گے۔ آج یہاں پر موجود لوگوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تجارت کے لیے اگر آپ نے شجاع صاحب کی تجربہ سنا، سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کام کے سلسلے، اور جس کام کو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی پوری جو ہے جانکاری ہم کو ہونا چاہیے، ٹریننگ ضرورت پڑے تو ہم لے لینا چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ٹریڈنگ لیکن اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس کی کوالٹی کے بارے میں معلومات کر لیجیے، مارکیٹ میں اس کے کھپت کا جو ہے اندازہ کر لیجیے، پھر اس کے پروڈکٹ کی لاگت کتنی ہے، اس پہ آپ کو کتنے اخراجات آئیں گے اور کیا پروفٹ آپ کو ملے گا، یہ سب پر پہلے پلاننگ کیجیے، کام کیجیے، پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اندر آپ اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو کسی بھی پروڈکٹ کے اندر، چاہے وہ پروڈکشن ہو، چاہے وہ سروسز ہو،
चाहे वो ट्रेडिंग हो, हर प्रोडक्ट के सिलसिले में जिस फील्ड में भी जाए अच्छी सी मालूमात करके फिर सारे लीगैलिटीज को, लाइसेंसेस क्या चाहिए, क्या कॉम्प्लायंसेस आपको करना है, फाइनेंस की कितनी जरूरत है, ये सब की चीज़ें अच्छी स्टडी करके और फिर कितना हम कमा सकते हैं, कितना मैनपावर का आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी कारोबार के सिलसिले में, ये सारी प्लानिंग आपको खुद करनी है। नहीं तो फिर आप इस सिलसिले में लोगों एक्सपर्ट लोगों से रहनुमाई ले सकते हैं, मदद दे सकते हैं और एग्जिस्टिंग किसी कारोबार में जाके थोड़े दिन फ्री काम करके उस कारोबार को सीखने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना कारोबार कर सकते हैं। कारोबार दरअसल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आइडिया तैयार करना है जिसको आप अमली जामा पहनाते हैं और इस सिलसिले में कारोबार के जरिए से, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से इंसानियत को फला पहुँचाते हैं, मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो स्टडी करते हैं कि इंसानों को किस बात की जरूरत है, माशरे में किस चीज़ की करनी है और हम उसको कैसा फुलफिल कर सकते हैं। आप देखिए स्विगी है, जोमेटो है, इन्होंने देखा कि कारोबार तो बहुत सारे हैं लेकिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि आके ले जाए, तो इनको पहुँचाने की एक सहूलत जो है पहुँचाना चाहिए, एक सहूलत देना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट वो कारोबार से उठाया जाए और उनके खर्चा कहने में दी जाए। इस पर एक बड़े से बड़े जो कारोबार वजूद में आ जाए। फिर आप देख लीजिए ओला कार है, ओला की सर्विसेज और उबर की सर्विसेज है, उन्होंने देखा कि लोगों को तकलीफ होती है, वहाँ पे जो टैक्सी नहीं मिलती है, उससे ऑटो नहीं मिलता है, बाइक नहीं मिलती है, तो उस पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा इम्कान किया। और होटल इंडस्ट्री में आप देखते लोगों को मालूम नहीं हो सकता था कि कहाँ उनके कमरे खाली है, कहाँ पर जो है अवेलेबल है, क्या रेट है, उससे जो है उड़ीसा का एक नौजवान एक बड़ा जो है कार खड़ा कर दिया, क्या है उसको लोगों ने कन्वर्ट किया। तो आप ऐसा हर फील्ड में सोच सकते हैं, या आप एग्जिस्टिंग कारोबार में उससे सोच सकते हैं, उसमें रेगुलेट कर सकते हैं, उसमें आप मज़ीद लोगों को क्या सहूलत फराहम कर सकते हैं। इसलिए कि जो आपके कस्टमर है आपके पास आते हैं इसलिए कि उनके मसाइल